external assistance in these? No, I don't think so, because the situation is gradually stabilizing, and the only, I would, as they say, نہیں جا رہے ہیں اور اس وقت وہ پاکستان کے عوام پہ، پاکستان کے معیشت پہ اس قسم کے معاشی فیصلے کیے گئے تھے جو عوام کو تکلیف میں ڈالیں گے، جو پاکستان کی معیشت کو سٹرینگل کیا گیا تھا تاکہ آپ اس وقت گزار سکتے تھے جب تک آپ فیصلہ کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور آخر مجبور ہو کے آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ آئی ایم ایف ہی جانا ہے۔ مگر آپ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے جب پورا دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ آپ ڈیسپریٹ تھے، آپ کمزور تھے، تو اب جب اس ڈیسپریٹ اور کمزور پوزیشن پہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو وہ ڈیل جو آپ لے کر آئے تھے وہ بھی کمزور ڈیل تھا۔ ہم نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ برا ڈیل ہے، یہ کمزور ڈیل ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا تباہی ثابت ہوگا، یہ پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی اٹھائے گا، میں اور آپ نہیں اٹھائیں گے، مگر اس ملک کے جو عام آدمی ہیں، جو غریب آدمی ہیں، ان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا۔ ان کو مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی قیمت میں صورت میں، گیس، پیٹرول، بجلی، ان کی بلوں کی صورت میں عام آدمی کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور ان کے لیے یہ بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کا معاشی قتل عام پورے پاکستان میں، پاکستان کے کونے کونے میں شروع ہو جائے گا۔ یہ ہم نے آپ کو 2018 میں آپ کو یہ سارے، یا 2019 جب آپ نے یہ آئی ایم ایف ڈیل کا بندوبست کیا تھا، اس وقت اس ہاؤس کے سامنے اور حکومت وقت کے سامنے پیشکش کی تھی۔ قائد حزب اختلاف نے نیشنل اکنامک ڈائیلاگ اور نیشنل اکنامک پالیسی کی بات کی۔ صدر زرداری صاحب نے معیشت پہ آپ سے بات کرنے کی بات کی۔ اس وقت آپ نے انکار کر دیا تھا، آپ کا ضد تھا کہ آپ ہم سے نہیں بات کریں گے، تو آپ نے جو خود فیصلے لیے، آپ نے جو اکیلے فیصلے لیے، اب پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے بات مانتے تو کیا ہوتا، عوام کو کیا نقصان ہو جاتا؟ اگر آپ شہباز شریف صاحب کا مطالبات مانتے، اگر آپ صدر زرداری کا بات مانتے تو آپ ہمارے رائے لیتے، ہمارا انپٹ لیتے، جو آپ کو بات پسند آتے آپ اس کو انکلوڈ کرتے، اور آپ کا جو معاشی پالیسی ہے وہ اس سے بینیفٹ کرتا۔ آپ جب آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہوتے تو آپ صرف ایک جماعت اور ایک الائنس کی بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہوتے۔ آپ جو اپوزیشن کا سخت موقف ہے، آپ اس کو آئی ایم ایف کے نیگوشیشنز میں استعمال کر سکتے تھے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ میرے قائد حزب اختلاف اس بات پہ نہیں مان رہا، میرے دوسرے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں، مگر آپ کی ضد کی وجہ سے، آپ کی انا کی وجہ سے، آپ کی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ نے وہ اکیلے ایسے فیصلے لیے ہیں جو پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ سودا تھا، جو پاکستان کا عام آدمی کا جیب پہ ڈاکہ تھا، جو پاکستان کا عام آدمی کا پیٹ پہ ڈاکہ تھا۔ آئی ایم ایف، پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے بعد اب پھر ہمارے سامنے واپس آئے، ایک بار پھر آپ نے ایک نیا وزیر کے ساتھ ایک نیا بجٹ پیش کیا تھا، اور اس وقت میں آپ کا جو معاشی کارکردگی تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے اکنامک انڈیکیٹرز ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔
آپ نے اس وقت بجٹ پیش کیا تھا جب پاکستان کی گروتھ نیگیٹو 0.4% تک پہنچ چکا تھا. یہ اس حکومت کا کارنامہ تھا. یہ آپ کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے تاریخ کا یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ پاکستان کی گروتھ کو اس نیگیٹو شرح پر پہنچایا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تب ہمارا گروتھ نیگیٹو 0.4 تک نہیں پہنچا تھا. جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو چکے تھے تب بھی ہمارا گروتھ نیگیٹو 0.4 نہیں ہو چکا تھا. جب دنیا بھر میں معاشی ریسیشن تھا, اکنامک کیٹاسٹرفی تھی, تب بھی ہمارا نیگیٹو گروتھ نہیں تھا. مگر عمران خان کی تبدیلی کا نام پہ تباہی کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں لے کر آئے تھے. آپ سارے ریکارڈز توڑ چکے ہو. گروتھ کا نیگیٹو کا ریکارڈ آپ توڑ چکے ہو. مہنگائی کا جو شرح ہے وہ ریکارڈ بھی آپ توڑ چکے ہو. غربت کا جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ آپ توڑ چکے ہو. جو بے روزگاری کا شرح ہے وہ بھی اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ وہ رقم حاصل کیا ہے. تو کیا جب ہم پاکستان کے عوام سے یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان کا مطلب مہنگائی, بے روزگاری اور غربت ہے, جب پاکستان کے عوام سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے, تو ہم جناب اسپیکر سچ کہہ رہے ہیں, ہم حقیقت پہ مبنی باتیں کہہ رہے ہیں, ہم فیکٹس کہہ رہے ہیں. And everybody is entitled to their own opinion, but you can't be entitled to your own facts. اور اس حکومت نے یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈال چکے ہیں کہ حقیقت جو بھی ہو, فیکٹس جو بھی ہو, وہ اپنے بات کرتے رہتے ہیں. پاکستان کے عوام مہنگائی, غربت اور بے روزگاری میں ڈوبتے رہیں اور یہ ہمیں بتاتے رہیں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہا ہے. جو بجٹ انہوں نے نیگیٹو گروتھ بجٹ کے بعد پیش کیا تھا, اس بجٹ پہ اس ہاؤس سے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اب ہمارا معاشی ترقی کا سفر شروع ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں معاشی خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے. زیرو ٹیکس بجٹ اعلان کیا گیا تھا. عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات کی تھی. یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نہ صرف نیا ٹیکس نہیں لے کر آئیں گے مگر ہم نیا منی بجٹ بھی نہیں لے کر آئیں گے. یہ جنوری کی بات ہے جناب اسپیکر, یہ جون کی بات ہے جناب اسپیکر, اور اب ہم جنوری میں پہنچ چکے ہیں. آپ ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا سونامی اس منی بجٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ نہ صرف منی بجٹ کا دعویٰ توڑ چکے ہو مگر نیا ٹیکسز کا دعویٰ توڑ چکے ہو. اور یہ جو منی بجٹ اب آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں, اب پاکستان کے عوام میں جو مشکل میں ہے, پریشان ہے, ہر طبقہ پریشان ہے, آپ ان کو اب بھی بتا رہے ہو کہ خان صاحب, عمران خان صاحب کی مہربانی, وہ مزید مہنگائی کا بندوبست کر رہا ہے, مزید غربت کا بندوبست کر رہا ہے, مزید بے روزگاری کا بندوبست کر رہا ہے. آپ کو کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہونے کا ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر. اتنا اکنامک ایکسپرٹیز کا, you don't need the economic expertise to understand کہ اگر 350 بلین روپیز پر ٹیکس اس وقت آئے گا, اگر ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ سے, پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ سے 250 بلین روپیز کا کٹوتی کیا جائے گا تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. جو ڈیولپمنٹ کام نہ صرف سارے صوبے میں, پنجاب, سندھ, بلوچستان, پختونخوا میں چل رہا ہے, اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. تو یہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ فیصلے عوامی نمائندے تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. جو عوام منتخب کر کے حکومتیں بناتے ہیں
ان کو سب سے پہلے عوام کو ترجیح دینا پڑتا ہے, عوام کے جو مطالبات ہیں ان کو دھیان دینا پڑتا ہے. لیکن جو حکومت کسی اور کی وجہ سے بناتے ہیں ان کو دوسروں کی طرف دیکھنا ہی پڑتا ہے. ان کو عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا, عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا. وہ IMF کے حکم مانتے ہوئے جو ظلم کرنے جا رہے ہیں جناب اسپیکر, اس کا جواب آپ بھی بلوچستان جا کے نہیں دے سکیں گے. اس حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے جو حکومت کے ایلائز ہیں وہ اپنے شہروں میں جا کے, اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جا کے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ منہ کیسے دکھائیں گے. اور لوکل باڈیز میں حال ہی میں پختونخوا کے عوام نے آپ کو بس تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے, تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے. جو آپ کے ساتھ حشر ہوگا وہ پاکستان کے عوام جو سلوک اس حکومت اور اس حکومت کے نمائندے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتہ جائے گا. جناب اسپیکر, میں تھوڑا اس بجٹ کے ڈیٹیلز میں جانا چاہ رہا ہوں اور عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کن چیزوں پہ آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی میں یہ کیسے امپیکٹ ہوگا. سب سے پہلے جناب اسپیکر, ہم سب کو یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو الیکشن کیمپین کے دوران ایسے باتیں کرتا تھا کہ ہمیں امید تھا کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ بائسیکل پہ چل کے دفتر پہنچے گا. خود تو ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتا ہے, وہ بھی صرف بنی گالا سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کا جو دورہ ہے اس پہ چلنے کے لیے, مگر پاکستان کے عوام کو بائسیکل پہ چڑھا دیا. ایک تو ویسے ہی مہنگائی اتنا زیادہ ہے, پیٹرول کی قیمت آپ سب کو معلوم ہے, کون پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے. اس کے اوپر اس منی بجٹ کے تھرو جو 17% ٹیکس پیٹرولیم کی کروڈ آئل پہ ریفائنری سٹیج پہ لگایا جائے گا, یہ پاکستان کے عوام کو پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں اس بجٹ کے نتیجے میں مزید مہنگائی برداشت کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ جو اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ سارے جو گاڑیاں ہیں جو irrespective of یہ جو انجن کا CC ہے 100% اضافہ ہوگا ٹیکس پہ, 100% اضافہ گاڑیوں کے ٹیکس پہ. تو جو سب سے کم انجن کا CC ہے جو 1000 up to 1000 cc, up to 1000 cc کا جو انجن ہے, جو عام آدمی کا گاڑی ہوتا ہے, جو عام آدمی کے پہنچ کے گاڑی ہوتا ہے, اس میں بھی اب 100% اضافہ کروا رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں, جو پاکستان میں لوکلی اسمبلڈ ہے, اس پہ بھی ایک ہیفٹی سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اس منی بجٹ میں اعلان کیا جا رہا ہے. اور جو 17% ٹیکس on locally assembled cars above 850 cc, یہ تو بالکل ہی غریب آدمی کا گاڑی ہے جناب اسپیکر. یہ نوجوان کا پہلا گاڑی ہوتا ہے جناب اسپیکر. یہ اپنا کماتے کماتے بچاتے بچاتے جو پہلے وہ خواہش ہوتا ہے کہ میں گاڑی کا بندوبست کر لوں. یہ بھی اس ظالم حکومت نے عوام کے پہنچ سے دور رکھ دی ہے. اور اب گاڑی بھی مہنگا, پیٹرول بھی مہنگا, اور بائسیکلز پہ بھی ٹیکس لگا کے اپنے بائسیکلز کو بھی مہنگا کر دیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ, متوسط طبقہ کے ساتھ, سفید پوش طبقہ کے ساتھ, نوجوانوں جن کو آپ کلیم کرتے ہو کہ آپ ریپرزینٹ کرتے تھے, ان کے ساتھ انتہائی ظلم ہے جناب اسپیکر. وہی لوگ جو ہمیں یوتھ کے لیڈر دعوے کرنے کی بات کرتے تھے,
جو پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست بتانے کی بات کرتے تھے, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے پتہ نہیں گوگل سے اور کہاں سے لوگ لے کر آ رہے تھے اور ہمیں ای گورننس کی طرف لے کے جا رہے تھے, اور ٹویٹر اور فیس بک کا وہ جماعت جب حکومت میں آ رہے ہیں تو ہمارا کمپیوٹرز پہ, ہمارا موبائل سروسز پہ, ہمارا انٹرنیٹ پہ, ہمارا فون کالز پہ جو عمران ٹیکس لگنے والا ہے جناب اسپیکر, یہ نوجوان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ جو سیکٹر ہے یہ وہ واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کی معیشت میں بہت ہی پوٹینشل رکھتا ہے. ویسے ہی ہمارا جو ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف ریٹنگ ہے پاکستان کے, جو عالمی ادارے رینک کرتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف کیا ہے, پچھلے سال میں پاکستان fell by 14 points on the global average for the digital quality of life, اور ہمارا پوزیشن 97 out of 110 ہے. جناب اسپیکر, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت اس سیکٹر کو توجہ دیتا, ریلیف دیتا, تاکہ ہم یہاں ہمارے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کا بندوبست کر سکتے. مستقبل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ میں ہے, ٹیک سیکٹر میں ہے. آپ کا آئی ٹی سیکٹر is one of the few sectors جہاں آپ نے ایکسپورٹس بھی کروایا, اور وہ بھی کوئی عام ایکسپورٹس نہیں. ایک سال میں 1.4 بلین سے لے کے 2.12 بلین تک پہنچ چکا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھا کہانی تھا آپ کا, جس پہ آپ زیادہ سپیس دلوا دیتے, زیادہ انکریج کر دیتے, تاکہ اگلے سال وہ آئی ٹی سیکٹر میں مزید ایکسپورٹس ہو جاتا, مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوتے, آپ کی معیشت میں زیادہ کنٹریبیوشن پیدا ہوتا. مگر آپ نے یہ دیکھ کر کیا سوچا؟ آپ نے یہ اس سیکٹر کا ترقی دیکھ کر یہ سوچا کہ ہم ادھر بھی مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں, ہم یہاں بھی مزید خون چوس سکتے ہیں, آخری خطرہ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ نے عام آدمی کا زندگی اتنا مشکل قرار دے دیا ہے کہ آپ جانتے ہو جناب اسپیکر کہ غریب سے غریب تر سے لے کے آپ جیسے پرومیننٹ آدمی تک سب فون استعمال کرتے ہیں. اب یہ پورا زندگی اس پہ چلتا ہے. آپ نے, اور اس سیکٹر نے ہمیں دکھایا ہے, the tech sector has showed us کہ جو ایک پاکستان کے نوجوان ٹیک سیوی بھی ہو, ان کے پاس ایک آئیڈیا ہو, وہ محنت کرے تو وہ ملینز آف ڈالرز تک باہر کا فنڈنگ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ ہم 17% ٹیکس موبائل فونز پہ آپ جو ڈال رہے ہیں, 15% ٹیکس جو آپ سیلولر سروسز پہ ڈال رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں, موبائل فونز پہ ڈال رہے ہیں, پری پیڈ کارڈز پہ ڈال رہے ہیں, اس سب کا جو اثر ہوگا وہ اس سیکٹر کو سٹرینگل کرے گا, ہمارے نوجوانوں کو مزید معاشی تکلیف میں ڈالیں گے. آپ نے جو 5% ٹیکس کا اضافہ کمپیوٹرز پہ, لیپ ٹاپس پہ, نوٹ بکس پہ, شہباز شریف صاحب تو مفت لیپ ٹاپس بانٹتے تھے, آپ نے تو مفت لیپ ٹاپس بانٹنے کی بجائے آپ لیپ ٹاپس پہ جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. 17% ٹیکس آن امپورٹ آف اسمارٹ فونز تو اپنی جگہ, مگر آپ نے نہ صرف امپورٹڈ جو سامان ہے اس پہ ٹیکس لگائے ہیں, مگر جو پاکستان میں بنتے ہیں, جو لوکلی میڈ کمیونیکیشن کے یہ ڈیوائسز ہے, اس پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں. تو عام آدمی جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ یہ اس قسم کی چیزوں کے آگے کا سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اس قسم کا معاشی پالیسی اپنانے کے باوجود اگر آپ یہ ٹیکسز کم کر دیتے, اگر آپ اس سیکٹر کو انکریج کر سکتے, تو میرا یقین ہے کہ پاکستان کے نوجوان اس ٹیک سیکٹر کو پورا ریجن میں لیڈ کر سکتے ہیں. مگر وہی جو ان کا نوجوانوں کا لیڈر تھا, وہ اس سیکٹر ٹیکنالوجی سیکٹر کا بھی معاشی قتل کا بندوبست کر رہا ہے. اسپیکر صاحب, ایک بہت طویل لسٹ ہے
جو آپ ٹیکس امپورٹڈ گڈز اور لوکلی سپلائڈ گڈز پہ لگانے جا رہے ہیں. میں اس 1700 آئٹمز کا لسٹ میں سے آپ کو ساری چیزیں نہیں سنا سکتا ہوں, بلکہ تھوڑا جلدی سے میں I want to go through a few that are very important to the people of Pakistan. ایک تو جو ہمارا ذرائع بحران ہے, ایگریکلچر کرائسس ہے, وہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں, اور آپ نے اس مشکل وقت میں, ہمارے کسانوں کے مشکل وقت میں 17% ٹیکس آپ نے لگائے ہیں on live animals, poultry, eggs, red chili seeds, fruits, cotton seeds, sunflower, hybrid seeds, combined harvesters up to 5 years old. مطلب وہ جو 5 سال پرانا combined harvester خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس ہوگا. جناب اسپیکر, ہمارا کسان جائے تو کہاں جائے؟ یہ کسانوں کا جو معاشی قتل ہے, ایک طرف سے معیشت کا منی بجٹ کا حملہ ہے, دوسری طرف آپ نے یوریا کرائسس پیدا کر دیا ہے. پچھلے سیزن میں پانی کا منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے فصل کو نقصان ہوا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایگریکلچر کرائسس ڈکلیئر کر کے پاکستان کے عوام, پاکستان کی ذرائع معیشت کو کرائسس سے نکالیں گے, مگر آپ نے ایگریکلچر کرائسس نافذ کر کے پورے ملک کو کے کسانوں کو ایگریکلچر کرائسس میں دھکیل دیے ہیں. یہ جگہ جگہ کا کرائے ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے, زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے, اس حکومت نے ہر بجٹ میں ہمارا معیشت کے بیک بون پہ حملہ کر دیا, کمر توڑوانے کے پالیسیز اپنائے ہیں. جناب اسپیکر, کہانی یہاں نہیں رکتا. انہوں نے امپورٹڈ گڈز, تو میں نے کچھ زراعت کے شعبے سے آپ کے کوئی ایگزامپلز دے دیے ہیں, بٹ اس حد کا دشمنی میرے سمجھ سے بھی باہر ہے. جو ٹیکس اور ٹیکس ایگزیمپشنز ختم کر رہے ہیں اور ٹیکس لاگو یہ حکومت اب کرنے جا رہے ہیں آن ڈونیشنز اینڈ چیریٹیز. جناب اسپیکر, چیریٹیز کے سامان پہ, ڈونیشنز جو لوگ بیچتے ہیں ان پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے. یہ تو شوکت خانم پہ بھی ٹیکس ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ جناب اسپیکر, آپ جو گڈز امپورٹ کیے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لیے, ڈپلومیٹک مشنز کے لیے, اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. جو قدرتی آفات کے لیے, نیچرل ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز کے لیے مفت سامان بھیجا جاتا ہے, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. ٹیکس جو ہم سامان جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, ناٹ امپورٹڈ, جو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں, جو گفٹ کے صورت میں دیے جاتے ہیں ہاسپٹلز کو, چیریٹی ہاسپٹلز کو, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو, ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو, ان پہ بھی آپ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. آپ ٹیکس آن امپورٹڈ ایز گفٹ, جناب اسپیکر, خریدے نہیں, امپورٹڈ ایز گفٹ اور ڈونیشنز فار فائٹنگ ٹبرکلوسس, لیپریسی, ایڈز, کینسر, ٹو ہیلپ ڈیف اینڈ بلائنڈ پیپل, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. یہ کس قسم کا دشمنی ہے؟ جناب اسپیکر, ہم نے عوام دشمنی دیکھا ہے, ہم نے غریب دشمنی دیکھا ہے, یہ تو ملک دشمنی ہے. کون سا ملک یہ اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے جو خود سیلاب, کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کبھی مانسون کا طوفان آ جاتا ہے, تو برف باری کا جو ثانیہ مری میں ہوا ہے, وفاقی حکومت تو ہر نیچرل ڈیزاسٹر میں غائب ہوتا ہے. وہ خود اپنے عوام کو ریلیف پہنچانے پر لیٹ ہو جاتے ہیں. جو مانسون بارش سندھ میں اور بلوچستان میں ہوا, جو اس کا اثرات زرعی سیکٹر پہ ہوا تھا, جو ہمارا کراپس تباہ کیے گئے تھے, نہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا, نہ ڈیمیج کو کمپنسیٹ کیا گیا. اور اب آپ کہہ رہے ہو جو باہر کے ملکوں سے بندوبست کر کے اپنا چیریٹی کرتے ہوئے یہاں بیچتے ہیں, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے. جناب اسپیکر, یہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ آپ خود جب الیکشن لڑتے ہو
آپ کیسے میں تو حیران ہوں جناب اسپیکر, میں اس پہ بول کیا سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ یوزلی اسپیچلیس, بٹ جس قسم کا ظلم اس منی بجٹ میں کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان کے سامنے ہے. سر یہ تو سلائی مشینز پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, اس پہ میں بولوں گا نہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. جو آپ کا ایکسپورٹ کے را مٹیریلز ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر کا جو را مٹیریلز ہے ان پہ بھی ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے. جو فارماسیوٹیکل سیکٹر کے را مٹیریلز ہے ان پہ بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. ویسے جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں وہ اس حکومت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے, اور اس بجٹ کے نتیجے میں جو لوکلی ہم دوائیوں بناتے ہیں اس کے را مٹیریلز پہ ٹیکس لگا کر آپ مزید دوائیوں کی قیمتیں میں اضافہ کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ نے بجلی کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا ہے, گیس کی قیمت میں, پیٹرول کی قیمت میں, کہ اس قسم کی انرجی سورس کے لیے ہر طبقہ کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. عام آدمی اپنا گھر کا بجلی بل پورا نہیں کر سکتا, کسان اپنا ٹیوب ویل کا بل پورا نہیں کر سکتا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے جو سولر انرجی ہے, جو رینیویبل انرجی بھی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیوب ویل کا قیمت میں کمی لے کر آئے ہیں. سولر پینل لا کے سکولز پہ, گھروں پہ سولر پینلز لگا کے یہ جو آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے بندوبست کیا ہے. اس میں تو آپ رینیویبل انرجی سورسز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, اس پہ آپ سولر پینلز پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. جب موسمی تبدیلی پورا دنیا کا ٹاپک ہے, اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں, چاہے وہ ڈراؤٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ سیلاب اور مانسون کی صورت میں ہو, چاہے وہ گلگت اور مری کا برف باری کی صورت میں ہو. آپ کیسے یہ فیصلہ لے سکتے ہو کہ رینیویبل انرجی کی جو سہولت ہے اس کو بھی آپ مہنگے کرنے جا رہے ہو؟ آ رہا. اور جناب اسپیکر صاحب آپ کو توجہ, کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گئے. اب عمران جیسے کھلاڑی سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگایا جاتا. سر کانٹرسیپٹیوز کوئی لافنگ میٹر نہیں ہے. پاکستان, بنگلہ دیش, بھارت, یہ ریجن کا جو ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے, ہم نہ ان کی بیسک نیڈز مطلب کھانے پینے تک کا بندوبست نہیں کر سکتے, آپ ان کا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتے, آپ صحت اور تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس لگانا جا رہے ہو. HIV اور ایڈز کا کرائسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے. جناب اسپیکر, ایک شہر رتو دیرو کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائے اور اتنے سامنے کیسز سامنے آئے, اسی شہر میں ہم نے مفت HIV کا, ایڈز کا سب سے پہلے ہاسپٹل بنا دیا ہے جو ان پیشنٹس کو ڈیل کر سکے. اس پہ اویئرنیس ہم نے پورا ملک میں چلانا چاہیے. فیصل آباد سے لے کے پشاور سے لے کے فاٹا سے لے کے گوادر تک یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے, اور آپ اس منی بجٹ میں کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے, آپ نے کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے یہ پورا قوم کے سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے کھانا پہ, بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں. یہ دونوں جو اقدامات ہیں یہ ہمارے سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے پہ حملہ ہے. آپ لٹرلی بچے کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو. آپ جو ویمنز امپاورمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو. جو خواتین کا خود مختاری ہے, ان کی چوائس ہے
کہ وہ ان کو آزادی ہے کہ وہ روزگار کرے, اپنے فیصلے لے, ان کو نقصان پہنچا رہے ہو. جو ہمارا میل نیوٹریشن کا ایشو ہے, اس ایک فیصلہ سے, ان 2 فیصلے سے اب تاریخی نقصان پہنچانا جا رہے ہوں. اور یہ تو صرف وہ آئٹمز تھے جو امپورٹڈ آئٹمز تھے. آپ نے تو لوکلی سپلائڈ گڈز پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں جناب اسپیکر اس منی بجٹ کے تھرو. آپ نے لوکلی سپلائڈ کاٹن سیڈز پہ 17% ٹیکس لگایا. لوکلی سپلائڈ ویجیٹیبل آئل فرام لوکل سیڈز پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا. را کاٹن پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا. اور ایگریکلچرل ڈیزل انجن پہ بھی آپ نے 17% ٹیکس لگایا. مطلب ہم باہر سے بھی بگوائے, اس پہ بھی ٹیکس, خود پیدا کرے, اپنا معیشت کا فائدہ کرے, اس پہ بھی ٹیکس. یہ ہر طرف سے ہمارا عوام کا معاشی قتل کا بندوبست ہے. آپ نے کھانے پہ کا سامان پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے. آپ نے ٹیکس آن فوڈ اسٹف پریپیئرڈ ان فلائٹ کچنز ٹو بی کنزیومڈ آن فلائٹ. یہ تو نہ صرف ظلم ہے مگر صوبہ خود مختاری پہ حملہ ہے. اور جو ٹیکس صوبے کو وصول کرنے چاہیے سروسز اور فوڈ پہ, آپ اس پہ بھی انکروچ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ بھی اتنا اضافہ 17%. کوئی مذاق ہے جناب اسپیکر؟ آپ 17% بریڈ پہ, نان پہ, رسک پہ, جو بیکری کا سامان ہوتا ہے, وہ بھی عام آدمی کا کھانے کا سامان ہوتا ہے, اس پہ بھی 17% ٹیکس لگا کے نہ صرف مزید مہنگائی کا تیاری کر رہے ہو مگر آپ صوبائی حکومت کے جو ڈومین ہیں سارے صوبے کے, اس پہ حملہ کرنے جا رہے ہو. یہ سارے جو آپ کے اقدامات ہیں, جو عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے, جو مہنگائی اور انفلیشن ہے, اس پہ اثرات ہوگا. جو دعویٰ وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے, جو پتہ نہیں ہر مہینے بعد وہ مہنگائی کا نوٹس تو لیتا ہے, نوٹس لیا جاتا ہے, مگر جو آپ عملی قدم اٹھاتے ہیں اس میں مہنگائی کم نہیں, مہنگائی کا اضافہ ہوتا ہے. اور اس بجٹ کا وہی اثر ہوگا. پہلے ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی تو دنیا بھر میں ہے اور اس لیے پاکستان میں بھی ہے. پھر ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی تو ہر جگہ ہے مگر پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے. یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورا ریجن میں, چاہے آپ افغانستان, بنگلہ دیش, بھارت کے سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, پاکستان کے مہنگائی ان سارے ممالک سے زیادہ ہے. مگر ہمیں بتایا گیا, عوام کو بتایا گیا کہ ہم سب سے کم ہیں. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کی وجہ سے نہیں, سندھ کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے. جب اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا تو اب نیوز پیپرز میں رپورٹ کیے گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے مشیروں کو اور وزیروں کو بتایا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بتائے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں, انفلیشن ہے نہیں. جناب اسپیکر, کتنا جھوٹ بیچیں گے یہ لوگ, کتنا ڈھیٹ ہو کے اپنے بیان بازی کریں گے. پاکستان کے عوام کو پتا ہے, پاکستان کا مزدور کو پتا ہے, پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا بچہ کو پتا ہے, پاکستان کا بزرگ پینشنر کو پتا ہے, پاکستان کا محنت کش سفید پوش متوسط طبقہ کو پتا ہے کہ مہنگائی ہے, تاریخی مہنگائی ہے جناب اسپیکر. اور اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے. 2018 سے لے کے آج تک فوڈ انفلیشن میں 54% اضافہ ہوا ہے. ایک سال میں دسمبر 2020 سے لے کے دسمبر 2021 تک کوکنگ آئل میں
60% اضافہ, the 60% inflation, electricity میں 60% inflation, ایک سال میں دال میں 30% inflation. اگر ہم سنانا شروع کرتے تو یہ بڑا لمبا ہوگا. آپ عام آدمی سے ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر, عام آدمی کو معلوم ہے کہ ان کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے, ان کے پیٹ پہ ڈاکہ ہو رہا ہے, وہ اپنا جو بیسک زندگی کی ضروریات ہے وہ پورا نہیں ہو رہے ہیں. جہاں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جناب اسپیکر, ہم کوئی ریلیف نہیں پہنچا رہے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی کا سامنا تھا تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام لے کر آئے تاکہ ہم عام عورت تک وہ امداد پہنچا سکیں. اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے یہ پورا کوشش کیا کہ جتنے غریب عورتوں کو اس پروگرام سے نکال سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. پہلے انہوں نے شروع کیا کہ اگر کسی کا بل زیادہ ہے, فون بل زیادہ ہے, کسی کا رشتہ دار عمرہ پہ گیا, حج پہ گیا, ان کو زبردستی بے نظیر انکم پروگرام سے نکالا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10 سال سے اس پروگرام سے فائدہ لے رہے ہیں ان کو اس پروگرام سے ہٹایا جائے گا. مگر جناب اسپیکر, جب 10 سال پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے. اب جو معاشی حالات ہو چکے ہیں اس حکومت کی وجہ سے, اس پروگرام سے لوگوں کو ہٹانے کے بجائے ان کو اضافہ کرنا چاہیے, رقم میں اضافہ کرنا چاہیے, عوام جو فائدہ لے رہے اس کا تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے. مگر یہ حکومت تو ظالم حکومت ہے, وہ نام بھی تبدیل کر رہے ہیں اور جو بیچارے غریب عورتیں فائدہ لے رہے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے حکومت میں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں, جب مہنگائی تاریخی سطح پر پہنچ چکا تو ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا, تنخواہ میں 100 سے زیادہ فیصد اضافہ کیا, سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا اور منیمم ویج میں کم از کم اجرت میں تاریخی اضافہ کیا. اب جو پوزیشن ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ نے 100% تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے. آپ کو یہ نہ صرف ایک بار اضافہ کرنا چاہیے, آپ کو جو آپ کا مہنگائی کا شرح ہے ان کو کم از کم اجرت کے ساتھ طے کرنا چاہیے. عوام کا جو سرکاری ملازم کا تنخواہ ہے اس کے ساتھ پیک کرنا چاہیے تاکہ جب بھی آپ مہنگائی میں اضافہ کریں اتنا ہی اضافہ ہو ان کے تنخواہ میں. حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے کچھ نہ کچھ سپورٹ اور حوصلہ ملے عوام کو تاکہ ہم مل کے اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. صوبائی سندھ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاشی بحران میں NFC نہ ملتے ہوئے مشکلات کے باوجود کہ ہم کم از کم جو منیمم ویج ہے جو ہمارا لیبر کلاس کو افیکٹ کرتا ہے اس کو 25,000 روپیز رکھا گیا تھا. اور جو وہ 25,000 روپیز پچھلے بجٹ میں رکھا گیا, امیر لوگوں نے جا کے ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے, یہ حکومت کا اختیارات ہے اور اس کو یہ کرنا چاہیے. پھر جناب اسپیکر, افسوس کے ساتھ آپ کو میں یہ شکایت کر رہا ہوں کہ جب یہ ایشو سپریم کورٹ میں پہنچا, وہاں ہمارے امیر لوگ جا کے سپریم کورٹ میں کمپلین کیا کہ یہ 25,000 روپیز کا جو منیمم ویج کا بندوبست سندھ حکومت نے کیا ہے یہ امیروں پہ ظلم ہے. تو سپریم کورٹ کی طرف سے سٹے آیا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک وہ فیصلے نہ سنائیں 25,000 کا منیمم ویج نہ ہو. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, اس پورا ہاؤس کا مطالبہ ہونا چاہیے, ہمارا جماعت کا تو ویسے ہی مطالبہ ہے, ہم خود جا کے کھٹکھٹائیں گے کورٹ کے دروازے پہ کہ اس قسم کا ظالمانہ فیصلے ان معاشی حالات میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی صوبہ اپنا خود مختاری استعمال کرتے ہوئے ایک بیسک منیمم ویج رکھتا ہے تو وہ ہمارے حق ہے جناب اسپیکر, اور فی الفور سپریم کورٹ کو اس اسٹے آرڈر کو مٹانا چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں 25,000 صرف ہمارا منیمم ویج ہے. جب ہم حکومت میں تھے اس وقت ایک عالمی ادارہ نے کیلکولیٹ کیا کہ پاکستان میں لیونگ ویج کیا ہے, کہ کتنا کم از کم ویج ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی اپنا زندگی کا گزارا کر سکے. اور اس وقت
लिविंग वेज बनता था 27,000 रुपीज, तो अब जो जाके सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपीज का मिनिमम वेज रखा है, वो लिविंग वेज के तो नजदीक तक भी नहीं होगे जनाब स्पीकर। ये एक जुल्म है। जब भी मुआशी बहरान पैदा होता है तो हुकूमतें को इस किस्म के फैसले लेने चाहिए जो निचले सतह तक मदद पहुंचाया जाए, ताकि पूरे कौम एक होके मुश्किल हालात का मुकाबला कर सके। मेरा थोड़ा पॉइंट है, फिर इंशाअल्लाह ताला में मुकम्मल करूंगा जनाब। तो हमारा मुतालबा है कि ना सिर्फ इजाफा हो मगर मिनिमम वेज पे जो पाबंदी है वो हटाया जाए। जनाब स्पीकर, मुल्क भर के किसान इस वक्त सरापा एहतजाज है, इंतहा परेशानी में है। आपके हर बजट के नतीजे में उनके सारे इनपुट्स महंगे होते जा रहे हैं और उनको अपने फसल की कीमत नहीं मिल रहा, फसल को नुकसान भी हो रहा है। पिछले सीजन में पानी का तकसीम सही नहीं हुआ, वक्त पे जगह जगह नहीं आया और ज़राए मईशत को नुकसान उठाना पड़ा। और अब जो यूरिया क्राइसिस पैदा किया गया है, ये एक बार फिर मैन मेड क्राइसिस है, हुकूमत का दिया हुआ तोहफा है जनाब स्पीकर। ये पहले भी हमने देखा कि कैसा इस हुकूमत की नाअहली की वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ, फिर हमने देखा कि इस हुकूमत के नाअहली की वजह से, इनकी फैसलों की वजह से पेट्रोल का बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब पूरी दुनिया में सबसे कम तरीन प्राइस मिल रहा था। हमने ये भी देखा है जनाब स्पीकर कि कैसे इस हुकूमत की फैसलों की वजह से गैस का बहरान पैदा हुआ और ये विंटर पाकिस्तान के अवाम को गैस का बगैर गुजारना पड़ा। ना चाय बना सकते हैं, ना गर्म शावर ले सकते हैं। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ क्राइसिस था। और अब जनाब स्पीकर, नवंबर में जाके यही वज़रा हमें कह रहे थे कि यूरिया का हमारा तो एक्सेस है, कोई मसला नहीं होगा। ये नवंबर का इनका बयानबाजी है। दिसंबर में जाके हमारा बेचारा किसान, हमारा बेचारे हारी ब्लैक मार्केट में जाके डीएपी और यूरिया के बंदोबस्त करने पे मजबूर है। आपने पिछले फसल को पानी ना पहुंचने की वजह से नुकसान हुआ, इस फसल को यूरिया ना पहुंचने की वजह से नुकसान होगा। और अब इस हुकूमत की वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस है, यूरिया क्राइसिस है और आगे जाके हमारा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस इसी क्राइसिस की वजह से पैदा होगा। ये एक तो होते हैं कि बहरान हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतों की वजह से, मगर ये वाहिद हुकूमत है जो खुद अपने लिए, खुद मुल्क के लिए बहरानों का बंदोबस्त करते हैं। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बहरान आता है और हमारा सदी का बहरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। अब ये जो यूरिया क्राइसिस है, इस पे हुकूमत के वज़रा के बयानबाजी सुन के आम आदमी परेशान हो जाता है कि ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत में है कि इस किस्म की बयानबाजी हो सकता है। एक ऑनरेबल मेंबर साहब बताता है कि यूरिया का क्राइसिस इसलिए है कि सिंध से यूरिया अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये बार बार इसी किस्म का हर क्राइसिस में, पेट्रोल में तो इसलिए कि सिंध से पेट्रोल स्मगल हो रहा है। हर क्राइसिस पे एक सूबा पे ये जिम्मेदारी ठहराना एक तो वो अपनी जगह, मगर कौन इनको समझाएंगे
کون ان کو سمجھائیں گے کہ سندھ کا ایک طرف سمندر ہے، دوسرے طرف بھارت ہے، ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کا فوج ذمہ دار ہے، اگر سمگل ہو بھی رہا ہے تو آپ کا صوبہ بلوچستان سے گزرتے ہوئے جاتا ہے، پنجاب پختونخوا کے بارڈر گزرتے ہوئے جاتا ہے، اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، جو بحران ہے اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ اور یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک صوبہ سے سمگل ہو رہا ہے، جھوٹ تو ہے جناب اسپیکر، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم نے سندھ کے کچھ فیکٹری سے پوچھ نیچھ کی، پتہ چلا، اینگرو جیسے فیکٹری سے پتہ چلا، گھوٹکی کے ادارے سے پتہ چلا کہ 1,50,000 بیگز آف یوریا، 1,50,000 بیگز سندھ کے سٹاک سے چوری کر کے وزیر کے کوٹا کے نام پہ، ایک وزیر صاحب جو یہاں بیٹھا ہے اور دوسرا وزیر صاحب جو ٹی وی پہ یہ افغانستان کا بیان بازی کر رہا تھا، ان کو دیا گیا ہے۔ تو یہ انتہا تاریخی ظلم ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمارا زراعت پہ نقصان پہنچے گا اور جس کی وجہ سے آپ کا پورا معیشت پہ نقصان ہوگا۔ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 فروری تک ہم بندوبست کریں گے، تب تک لیٹ ہوگا، تب تک فصلوں کو نقصان ہوا ہوگا۔ ہم 20 فروری تک انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ 20 جنوری پورا ملک میں کسانوں نے کال دیا ہے، پیپلز پارٹی نے کال دیا ہے، ہم فارمرز کے یکجہتی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ملک بھر پہ آپ کے یہ جو پیدا کیے گئے کرائسس ہے ان کو بے نقاب کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں 2 اور ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتا ٹو مینی ٹاپکس، ایک تو میں کاٹتا ہوں۔ ایک آپ کا ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پینڈیمک کے دوران ہمیں صحت کا سیکٹر پہ توجہ دلوانا بہت ضروری تھا۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ اب صحت کا انصاف کارڈ یا پتہ نہیں کیا بن گیا ہے، یہ شروع ہوا تھا وسیلہ صحت کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک سب سیکٹر سے، اور وہ وسیلہ صحت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو غریب ترین انڈیویجولز ہیں ان کے لیے ہم ہیلتھ انشورنس کا بندوبست کریں۔ باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو وفاقی حکومت ہے، وہ اپنے ہاسپٹلز کی ذمہ داری لیں گے، اپنے ہاسپٹلز کا بہتری کریں گے اور انشور کریں گے کہ جو حکومت کے ہاسپٹلز ہیں وہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہے اور وہاں تو ہر پاکستانی کے لیے مفت علاج کا بندوبست ہو۔ اس پہ سندھ حکومت اپنی محنت کر رہی ہے۔ اب حکومت وقت کا یہ کہنا ہے کہ پورا ملک کو یہ صحت کارڈ کو اپنانا چاہیے۔ ہمارا اس پہ جو کمپلینٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ سرکاری ہاسپٹلز میں خرچ ہونا چاہیے، سرکاری ہاسپٹلز کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تک پہنچانا چاہیے اور مفت علاج کے بندوبست وہ سرکاری ہاسپٹلز میں ہو، وہ ان سرکاری ہاسپٹلز پہ کے بجٹ پہ ڈاکہ مار کے ہیلتھ کارڈ کے نام پہ ہم نجی ہاسپٹلز کو یہ پیسہ دے رہے ہیں، پرائیویٹ انشورنس کمپنیز کو وہ پیسہ دے رہے ہیں، اور وہ غریب ترین عورت جن کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو ان کے لیے اتنا ہی پیسہ صحت کارڈ میں موجود ہے جتنا ڈیپٹی اسپیکر صاحب کے لیے اس صحت کارڈ پہ موجود ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا وسائل کا صحیح استعمال نہیں، یہ شوشہ ضرور ہے مگر حکومت کے ہیلتھ سیکٹر کو نقصان پہنچائے گا۔ ہمارا سندھ کے جو 3 ہاسپٹلز ہے NICVD کے لیے جو حکومت خرچ کرتی ہے،
گمبت خیرپور کی ہاسپٹل کے لیے جو حکومت سندھ خرچ کرتا ہے اور جو ایس آئی یو ٹی کو حکومت سندھ پیسہ دیتی ہے، اگر ہم صرف یہ 3 ہاسپٹلز کا بجٹ ملا دیں تو جو پورا پختونخوا کا صحت کا انصاف کا کارڈ کا بجٹ ہے، یہ 3 ہاسپٹلز کا بجٹ ایک پورا صوبہ کا صحت کا انصاف ہاتھ کی بجٹ سے زیادہ ہے۔ پختونخوا میں جو آپ کا صحت کارڈ ہے اس کا بجٹ 21 بلین روپیز ہے، اور جو یہ صرف 3 سندھ کے ہاسپٹلز ہیں جہاں مفت علاج ہوتا ہے، جہاں دل کا مفت علاج ہوتا ہے، جہاں لیور اور کڈنی کا مفت علاج ہوتا ہے، وہ 3 ہاسپٹلز کا بجٹ آپ کا پورا کے پی کا ہیلتھ کارڈ کے بجٹ سے زیادہ ہے، 24 بلین روپیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو سپورٹ کرتے، کے پی بلوچستان پنجاب کے ہر اضلاع میں ہاسپٹل کھڑا کر دیتے، اس کا مفت علاج کا بندوبست کر دیتا، تھوڑا تو زیادہ خرچہ ہوتا آپ کا صحت کارڈ کی کمپیریزن میں، مگر وہ پیسہ کا بہتر استعمال ہوتا اور مفت علاج کا سہولت عام آدمی تک پہنچاتا اور ان لوگوں تک پہنچتا جن کی ضرورت ہو۔ جیسے آپ نے صحت کے شعبے میں یہ معاشی فیصلے لیے ہیں، ویسے آپ نے جو اوورآل معاشی فیصلے لیے ہیں وہ نقصان دہ ہیں، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے مہنگائی کی شکایت کی ہے، بے روزگاری کا شکایت کی ہے، غربت کا شکایت کی ہے، ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا اکبر اللہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلاول بھٹو زرداری اظہار خیال کر رہے تھے اور گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہر صدی میں بحران آتا ہے، ہماری صدی کے بحران کا نام عمران خان ہے، عوامی نمائندے تو عوام کی ترجیحات کو دیکھتے ہیں، یہ ظلم جو کرنے جا رہے ہیں اس کا جواب تو اتحادی بھی نہیں دے سکتے۔ خیر پختونخوا کی عوام نے صرف تھوڑا سا ٹریلر آپ کو دکھایا ہے، منی بجٹ کی وجہ سے عوام کو مزید مہنگائی اور برداشت کرنا پڑے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت کا شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی جائیدادیں قرق کرنے کا یہ حکم سامنے آ گیا ہے، اور عابد خان ہمارے نمائندے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ عابد بتائیے گا مسلسل عدم پیشی کی بنا پر ایسا ہوا؟ جی بالکل جی، احتساب عدالت نے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی ایرا اور سرکاری محکموں کی فنڈ کے خود برد کے کیس میں شہباز شریف کی بیٹی اور داماد علی عمران کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دے کر ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں اور ان کے منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں قرق کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عدالت یہ حکم دیا کہ رابعہ عمران اور عمران علی یوسف کی گرفتاری تک وارنٹ گرفتاری جاری رہیں گے اور ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے ان کا ٹرائل شروع کیا جائے گا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ ملزمان کو جو ہے وہ 30 دن کی مہلت دی تھی کہ وہ عدالت کے روبرو پیش ہو جائے، مگر انہوں نے اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور عدالت کے روبرو بالکل پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد ان سے دائمی وارنٹ جاری کی اور ان کی جائیدادیں قرق کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ رابعہ عمران اور علی عمران پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے فاطمہ ڈیولپر کے لیے مالی فوائد حاصل کیے اور کوئک جو ریکنسٹرکشن اینڈ ری ایبلیٹیشن اتھارٹی کے فنڈ جو ہیں وہ فاطمہ ڈیولپر کو منتقل کیے اور قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ اس پر عدالت نے اپنی اشتہاری قرار دے دی اور ان کی جائیدادیں قرق کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی آگاہ کرے تھے آپ اس حوالے سے عابد خان، آپ کا شکریہ۔ احتساب عدالت کا شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی جائیدادیں قرق کرنے کا یہ حکم سامنے آیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کا اکنامک انڈیپینڈنس ہے۔ ابھی حال ہی میں جو نیشنل سیکیورٹی کے نام کے کوئی گروپ بنایا گیا، اس پہ زور دیا، پالیسی بنایا گیا، اس پہ زور دیا گیا کہ ہمارا معیشت جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی پہ بھی۔ تو پھر اگر یہ حکومت کو معلوم ہے اور یہ حکومت کا اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہمارا معیشت کا نیشنل سیکیورٹی سے امپیکٹ ہوتے ہیں، تو اس پہ نقصان کس نے کروایا جناب اسپیکر؟ یہ جو آئی ایم ایف ڈیل آپ نے پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ کی ہے، پہلے دن سے اس پہ یہ تنقید یہی رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مفاد پہ یہ ڈیل نہیں بنایا گیا،
اب کمزوری سے ڈیسپریشن سے جب یہ ڈیل نیگوشیٹ کی تھی تو یہ برا ڈیل تھا, خوفناک ڈیل ہے جس کے بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑے گا. اس بجٹ کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, جو آپ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل پیش کرنے جا رہے ہیں, جو ہم اسٹیٹ بینک غلامی بل کا نام دیتے ہیں, یہ سب سے بڑا تاریخی حملہ ہے ہمارا معیشت کا خود مختاری پہ, پاکستان کے اکنامک سوورینٹی پہ. اور میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ ڈائریکٹ امپلیکیشنز ہیں. یہی مطالبہ جب بھی پاکستان IMF کے پاس جاتا ہے وہ یہی مطالبہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. نہ نون لیگ کی حکومت یہ اس مطالبہ کو مانا, نہ پیپلز پارٹی نے اس مطالبہ کو مانا, نہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ مطالبہ مانا. جو آپ کی حکومت نے یہ ان کا مطالبات مانتے ہوئے ہمارا اسٹیٹ بینک کا عالمی اداروں کے سامنے غلامی کی بندوبست کیا ہے, اور جو پارلیمان کو جواب دہ ہونا چاہیے, عدالت کو جواب دہ ہونا چاہیے, وزیر اعظم کو بتانا چاہیے یہ اس قسم یہ جو صحیح کام تھے اس پہ رکاوٹیں ڈالے گئے ہیں. اس یہ امینڈمنٹ کو پہ جہاں آپ نے پورا پابندی لگایا کیا ہے IMF کے حکم کے مطابق کہ there will be no new government borrowing from the State Bank of Pakistan. جو حکومتیں کم اپنے بینک سے بورو کرتے ہیں یہ ایک پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے, اور اتنا ڈسپلن کسی حکومت میں ہونا چاہیے کہ وہ خود یہ فیصلہ لے کہ وہ اس وقت بوروئنگ نہیں کریں گے, مگر وہ اپنے ہاتھ اور مستقبل کے آنے والے حکومتوں کے ہاتھ ایسے کیسے باندھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا ہی بینک جو پاکستان کے عوام کا بینک ہے, جو قوم کا بینک ہے, ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں, اور پھر زبردستی ہمیں کمرشل بینکس کے پاس جانے پڑیں گے, انٹرنیشنل کے بینکس کے پاس جانے پڑیں گے, اور ان کے کنڈیشنز پہ مجبور ہونا پڑے گا. اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. کافی لمبی ہو گئی ہے, ٹائم کا بھی احساس کریں. یہ بہت اہم ایشو ہے جناب اسپیکر, جو سندھ بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں آپ جو لیجسلیشن لائے جا رہے ہیں, تو میں اس کو یہ کر کے کنکلوڈ کروں گا. آپ نے اس بل میں اسٹیٹ بینک کی گورنر کا ٹرم کو 3 سال سے 5 سال تک اضافہ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کا پے کو 1,50,00,000 کا بندوبست کیا ہے. ماشاءاللہ اسی بل کی میں ابھی جلدی اسی بل کے نتیجے میں آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کرنے جا رہے ہو کہ کہ اس بینک کو, اسٹیٹ بینک کی گورنر کو, ڈیپٹی گورنر کو, ڈائریکٹر آف دا بورڈز کو, انکلوڈنگ دا سٹنگ ڈائریکٹرز اور دوز ہو ہیو کمپلیٹڈ دیئر ٹرمز اور ریٹائرڈ, مطلب ماضی کے لیے بھی ایک NRO کا بھی بندوبست ہے. یہاں آپ نے ان پہ اس پہ امیونٹی ڈالے گئے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے عہدیدار ہوں گے وہ نہ نیب یا FIA کو جواب دہ ہوگا. تو خان صاحب نے ایک بار پھر اس اسٹیٹ بینک کی بل میں NRO دلوایا ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے عہدیداروں کے لیے, اپنے لیے. اسٹیٹ بینک کی غلامی بل میں NRO کا بھی بندوبست کیا ہے. جس طریقے سے اور جس انداز سے حکومت کا, پارلیمان کا اور پاکستان کی باقی اداروں کا جو انپٹ ہے وہ اس پہ پابندیاں لگائے گئے ہیں, یہ عالمی سازش کا کامیاب بنانے کا ایک طریقہ ہے جن کا زیادہ امپیکٹ ہوگا ہمارا CPEC کی پالیسیز پہ, ہمارا فارن پالیسیز اور ہمارا نیبرز کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپس ہے. اگر ہم اپنا ہی اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے پارلیمنٹ کے بجائے عالمی اداروں کو جواب دہ بنائیں گے اور عالمی اداروں میں انفلوئنس بھارت کا ہوگا, US کا ہوگا, مختلف ممالک کے ہوں گے, تو ہم اپنا CPEC کو نقصان میں پہنچائیں گے. اپنا ڈیفنس بجٹ کو سوالات کے لیے یہاں نہیں مگر باہر کے لیے سوال تو اٹھائیں گے, اور جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے لیے بھی مسئلے پیدا کر رہے ہیں.
مثلاً جناب اسپیکر اس بل میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پورا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے اس کا ایک اکاؤنٹ ہوگا، اور وہ ایک اکاؤنٹ بھی اسی اسٹیٹ بینک میں ہوگا جو اب آئی ایم ایف بھی دیکھے گا اور باقی عالمی ادارے ہمارے اسٹیٹ بینک تو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اس فیصلے سے ہم اپنے جو ڈیفنس بجٹ ہے، ہمارے ڈیفنس سپینڈنگ ہے، ہمارا نیوکلیئر پروگرام کا جو سپینڈنگ ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور یہ فیصلہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر باقی دنیا میں ایک اکاؤنٹ نہیں ہے ان کے ڈیفنس سپینڈنگ کے لیے تو ہمارے ہاں کیوں ایک اکاؤنٹ ہو۔ یہ ہمیں حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھائے اس فیصلہ کیوں لیا گیا ہے، اس کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت جب پاکستان آئسولیٹڈ ہے، جب ہمارا معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے عوام بے چینی کے اور پریشانی کے شکار ہے، سڑکوں پہ نکلنے کی تیاری ہو رہا ہے، اینرکی پھیلنے کے خدشات ہے، تو اس آئسولیٹڈ سچویشن میں جہاں ہمارے اتنے انٹرنیشنل دشمن ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سوال ضرور اٹھائیں گے ہمارا نیوکلیئر پروگرام پہ، اس کی طرف ان کے مالے آنکھ کی نظر تو ضرور ہوں گے، اور ہمارا سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم نہ صرف ہمارا معاشی خود مختاری کا بندوبست کریں، مگر ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کا اکانومی کی وجہ سے امپیکٹ ہوتا ہے اس پہ ہم پورا کوشش کریں۔ دو سوال رہتے ہیں اور میرا تقریر آپ کے سامنے خطر ہے۔ پہلا سوال جناب اسپیکر، جناب اسپیکر آپ سپیچ کر دیا، آپ بالکل میں نے بہت کر دیا، بہت امپورٹنٹ ہے جناب اسپیکر۔ 2 پوائنٹس پھر ختم، آپ پھر شروع۔ 2 پوائنٹس، 3 پوائنٹس، ایک نیب، ایک فورن فائنانس، اور اس خان صاحب سے خود ایک سوال ہے۔ نیب کا ادارہ آپ کے سامنے ہے، ہم کس طریقے سے کالا قانون اور ایٹسٹرا اس کو کہتے رہتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ ادارہ جس نے پاکستان کے ہر شخص پہ کرپشن، جھوٹا یا صحیح الزامات لگائے ہیں، جو ہر دن دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کرپشن کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو انسسٹ کر رہا ہے کہ ان کا کامیابی ہے کہ وہ کرپشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو جب ان کا چوری پکڑا جاتا ہے تو وزیر اعظم ان کا چوری کو کیوں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ نیب بھی خان صاحب کی چوری کا پروٹیکشن کرتا ہے؟ تو جب اس ہاؤس کا، سینٹ کا، فائنانس کمیٹی، پیک کمیٹی، دونوں ہاؤسز کا نیب کا چیئرمین کو بلاتا ہے اس کے ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے کہ آپ دعویٰ کرتے ہو کہ 800 بلین سے زیادہ روپیز کا کلیکشن نیب کا رہا ہے، مگر ٹریجری کے اکاؤنٹس میں صرف اور صرف 6 بلین اکٹھا ہوا ہے، آپ کا 800 بلین کا دعویٰ اور ٹریجری میں صرف 6 بلین پہنچنا، یہ سب سے بڑا سوال ہے ہمارا کرپشن کے اداروں سے کہ یہ پیسہ کہاں گیا۔ اگر آپ نے یہ چوری کا پیسہ پکڑا تھا اور جمع کیا تھا تو شوکت ترین صاحب کے لیے، فائنانس منسٹر کے لیے، حکومت کے لیے یہ تو ون فال ہوتا، وہ اس قسم کا پیسہ کو استعمال کر سکتے، مگر ان کا جھوٹ اس بات پہ پکڑا گیا کہ ٹی وی پہ دعویٰ کرتے ہیں 800 بلین کا اور بینک اکاؤنٹ میں 6 بلین جمع کیا۔ اس کا حساب کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب چیئرمین اپنا اثاثے قوم کے سامنے دکھائے، نیب کا ہر آفیسر چیئرمین سے لے کے آئی او تک اپنے اثاثے قوم کے سامنے لے کر آئے، ہمیں پتا چلے کہ یہ 800 بلین روپیہ کہاں گیا۔ فورن فنڈنگ کیس پہ پوری میڈیا، پوری دنیا آپ کو بتا رہا ہے، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، مگر اتنا ہی کہوں گا کہ جو پورے پاکستان پہ الزام لگا رہے تھے، ہر کسی کے پورے خاندان کے نسل پہ الزام لگا رہے تھے، اب خود پکڑے گئے جناب اسپیکر، خود پکڑے گئے، جھوٹ پکڑے گئے، فورن فنڈنگ پکڑا گیا، اب اس کا حساب لینے کے وقت آ گیا ہے۔ ہم فورن فنڈنگ پہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جو سب سے اہم اور میرا آخری سوال ہے آپ سے جناب اسپیکر، یہاں کے کسی کے وزیر سے ہے، ہمارا وزیر اعظم صاحب سے ہے
کہ جناب اسپیکر خان صاحب کہتا تھا کہ لوگ حکومت بناتے ہیں، اپنے آپ کو امیر بناتے ہیں، قوم کو غریب قرار دیتے ہیں۔ خان صاحب دعویٰ کرتا تھا باقی سب کرپٹ ہے، کرپشن پہ اپنے مال بناتے ہیں، اور یہ تو صادق اور امین کرپشن کے خلاف علم اٹھانے والے خان صاحب ہیں۔ تو پھر خان صاحب سے سوال ہے، خان صاحب کے سوال یہ ہے کہ جب خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھا تو اس نے 282,000 روپیز کا ٹیکس جمع کیا 2018 2019 میں 9,854,959 روپیز کا ٹیکس جمع کروایا گیا۔ نہ جناب اسپیکر، یہ کوئی اور بھی ہوتا، یہ شہباز شریف صاحب ہوتا، میاں صاحب ہوتا، ہمارے وزراء صاحبان ہوتا ہے، میں مان نہیں لیتا کہ وہ کاروباری لوگ ہیں، کوئی کاروبار کرتا، مگر خان صاحب کا کیا ایسے جادو کا کری ہے کہ اس معاشی حالات میں جہاں ہر پاکستانی غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت عروج پہ ہیں، مگر خان صاحب کے پاس ایسا کیا جادو ہے کہ خود اس کا کمائی میں اتنا اضافہ ہوا ہے، 58 ٹائمز اضافہ ہوا ہے، 5,800% اضافہ ہوا ہے ایک سال حکومت میں آ کے۔ پہلے کہتا تھا کہ اپنے کرکٹ کے کھلونا بیچتے وہ اپنا گزارا کرتا تھا، اب ایسے کیسا بزنس ہے، ایسا کیسا کام ہے کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو امیر بنا دیا مگر ملک کو کنگال کر دیا۔ اب یہ منافقت نہیں چلے گا، پاکستان کے عوام بیزار ہے، عام آدمی، سفید پوش، محنت کش، کسان، نوجوان، بزرگ، طلبہ، سارے کے سارے تیار ہے۔ 27 فروری پہ ہم کراچی سے نکلیں گے، یہاں پہنچیں گے جناب اسپیکر، آپ سے حساب لیں گے، ان سے حساب لیں گے، بس بہت ہو گیا ہے۔ جی جناب، جی جناب محمد حماد اظہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ ایک منٹ جی، وہ اسپیچ کر لیں، اس کے بعد آپ کو موقع دیں گے۔ ایک منٹ، اور 1.5 گھنٹہ بلاول بھٹو دو صاحب دفعہ کی 3 موقع تقریر دے چکا ہوں اپوزیشن کو، اب ان میں حوصلہ 3 ہوئے موقع گا۔ دے چکا ہوں اپوزیشن والوں کو۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ 3 گھنٹے قائد حزب اختلاف نے تقریر کی اور 1.5 گھنٹہ بلاول زرداری صاحب نے تقریر کی، تو اب چند منٹ میری بھی کچھ گزارشات جو ہیں وہ سننے کا حوصلہ، صبر اور پیشنس رکھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ حقائق کا سامنا کرنے کی ان کی شہباز شریف نہیں صاحب، ہے، میں جانتا ہوں کہ جب بھی میں کھڑا ہوتا جناب چیئرمین، میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر رہا ہوں، آپ کو مجھے موقع دینا چاہیے، میرا یہ رائٹ ہے۔ آپ کو بھی سننا چاہیے نا، سب کو سننا چاہیے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ویوز سنیں، حکومت کے بھی آپ سنیں، وہ بھی سنیں ایک دوسرے کے۔ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ ہوں، آپ کو کل پورا موقع دیا اس پہ بولنے کا۔ جی میں آپ سے یہ گوش گزار ہوں کہ کل جب میں نے اپنی سپیچ ختم کر لی تو اس کے بعد اسد عمر صاحب کھڑے ہوئے اور میرا خیال تھا کہ وہ جس موضوع کے اوپر میں نے بات کی تھی اس کا جواب دیں گے، وہ سٹارٹ ہوئے دشنام ترازی کے اوپر اور انتہائی نازیبہ باتیں شروع کر دیں، جس کا نہ صرف اس موضوع سے کوئی تعلق تھا، نہ میری تقریر کے حوالے سے کوئی ریبٹل تھا۔ میں نے جب انہوں نے انگریزوں کے کتوں کو نہانے کی باتیں کی اور اس طرح، تو میں یہاں سے نکل گیا کہ میں کو جا کے زیادہ کنسٹرکٹیو کام کروں اور اپنا وقت ضائع نہ کروں۔ آج بلاول زرداری بھٹو صاحب نے ایک بڑی پرمغز تقریر کی ہے اور ایک پورا احاطہ کیا اس منی بجٹ کا، منی بل کا، اور بہت خوبصورت دلائل دے کے باتیں کی، مگر یہ دونوں سرکاری جو فرسٹ بینچز خالی پڑے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہے عالم،
یہ عالم حکومت کی دلچسپی کا، اور مجھے آپ روک رہے ہیں پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر. میں نے اسی کے اوپر بات کرنی تھی اور آپ کو گزارش کرنی تھی کہ یا تو اس اجلاس کو روک کر ان کو بلوائیں، وہ بات سنیں، وگرنہ پھر اس ہاؤس کا وقت ضائع نہ کریں کہ یہاں پر گالیاں دیں اور اسلام سازی کی جائے. جی حماد اظہر صاحب. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ یاد دہانی کراتا جاؤں کہ اسی ایوان میں بیٹھ کے ہم نے 3 گھنٹہ محترم قائد حزب اختلاف کی تقریر سنی اور اس کے بعد 1.5 گھنٹہ بلاول زرداری صاحب کی تقریر سنی. مجھے امید ہے کہ چند منٹ ہماری گزارشات سننے کا ہمت، حوصلہ اور صبر اپوزیشن کے اندر قائم و دائم رہے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کل جب اسد عمر صاحب کی تقریر شروع ہوئی تو جس طرح کی ہلڑ بازی پیچھے سے ہوئی اس طرح کی ہلڑ بازی ہم نے قائد حزب اختلاف کی تقریر کے دوران نہیں کی تھی. لیکن جب بھی میں کھڑا ہوتا ہوں بولنے کے لیے دلائل کے ساتھ، جی رانا ثناء اللہ صاحب، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں جی رانا ثناء اللہ صاحب. اسپیکر، میں اس احتجاج کے ساتھ کہ وزیر خزانہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کا اس ضروری بحث میں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر میں یہاں موجود ہونا چاہیے تھا ان کو. جب وہ موجود تو میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. جی گنتی کریں جی. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور کورم کی نشاندہی کے بعد گنتی کا عمل جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج کافی تفصیلی گفتگو کی اور پھر قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے مختصر بات چیت کی اور یہ کہا کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے تمام ان پوائنٹس کو مکمل کیا جس کو ہم کافی دنوں سے بتانا چاہتے تھے. جی ہاں، خطاب جاری تھا اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور بلاول بھٹو نے دھواں دھار تقریر کی. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے. عوام دشمنی اور غریب دشمنی کے لیے کے بعد حکومت ملک دشمنی پر اتر آئی ہے. ٹیکسز کا طوفان نہیں سونامی لے کر آ رہے ہیں جو ظلم منی بجٹ میں کیا جا رہا ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں. بلاول بھٹو نے عمران خان کو صدی کا بحران قرار دے دیا. قومی اسمبلی میں خطاب میں حکومت پر کڑی تنقید بھی کی گئی. کہا وزیر اعظم تو ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں مگر عوام کا سائیکل پر لے آئے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.